مسیح یسوع میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام۔ میرا نام نسیم اختر ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں ایک ایونجلسٹ کے طور پر خداوند کی خدمت کرتی ہوں۔ خداوند کے مقدس کلام کی روشنی میں آج ہم ظہورت المسیح یعنی کہ مسیح یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد مختلف اوقات اور مختلف لوگوں پر ظاہر ہونے کے بارے میں سیکھیں گے۔ یسوع المسیح کا جلالی طور پر مردوں میں سے جی اٹھنا نہ صرف ایک عظیم ترین معجزہ تھا بلکہ خداوند کے منہ سے نکلے ہوئے اقوال کی تکمیل بھی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ المسیح جی اٹھنے کی صداقت کے اظہار کے طور پر 40 دن تک اپنوں اور غیروں پر ظاہر ہوتے رہے، کیونکہ وہ ان کو روحانی اور جسمانی طور پر متحرک اور مستحکم بنانا چاہتے تھے، اور وہ ان کو شاگردوں سے رسول بنانا چاہتے تھے۔ وہ ان کو دلیر بنانا چاہتے تھے تاکہ وہ قوت پا کر اس سچائی کو سب قوموں تک پہنچا سکیں، کیونکہ شاگرد قبر کو خالی دیکھنے کے باوجود کہ مسیح جی اٹھے ہیں بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ سب کچھ ختم ہو چکا، اور اپنی روزمرہ زندگی کے کاموں کی طرف پھر سے مائل ہو گئے تھے۔ خداوند ان کو پھر سے متحد کرنا چاہتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ ان کے ڈر اور خوف کو ختم کرتے ہوئے یہودیہ اور گلیل میں مختلف اوقات میں مختلف لوگوں پر ظاہر ہوتے رہے تاکہ وہ نوشتوں کو سمجھ سکیں، ان پر ظاہر ہو کر ان کے شک و شبہات کو دور کرتے رہے اور ان کو ایمانی تقویت بخشتے رہے۔ مسیح یسوع جی اٹھنے کے بعد پہلی مرتبہ رومی پہرے داروں پر ظاہر ہوئے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا ماجرا سردار کاہنوں کو بتایا، لیکن پیسے کے لالچ نے مسیح کا دیدار کرنے والی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اسی لیے یہودی آج تک مسیح یسوع کے جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 28 باب اور اس کی 11 سے 15 آیت تک لکھا ہے۔ جب وہ جا رہی تھیں تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا، اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا، یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرہ سے بچا لیں گے۔ بس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ مسیح خداوند کا دوسرا ظہور مریم مگدلینی پر ہوا تھا، جہاں پر المسیح نے اس سے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے، کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اور المسیح نے اس سے یہ بھی کہا کہ مجھے نہ چھو، کیونکہ ابھی تک میں باپ کے پاس اوپر نہیں گیا۔ مقدس مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے 11 آیت تک بیان کیا گیا ہے۔ ہفتہ کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا تو مریم مگدلینی کو، جس میں سے اس نے 7 بدروحیں نکالی تھیں، دکھائی دیا۔ اس نے جا کر اس کے ساتھیوں کو جو ماتم کرتے اور روتے تھے خبر دی، اور انہوں نے یہ سن کر کہ وہ جیتا ہے اور اس نے اسے دیکھا ہے یقین نہ کیا۔ مسیح یسوع کا تیسرا ظہور سلومی، مریم کلیپاس، یوحنا اور دیگر عورتوں پر ہوا تھا، جو کہ تسلیب کے وقت مسیح یسوع کے ساتھ ساتھ تھیں۔
मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 28 बाब और उसकी 8 आयत से 10 आयत तक बयान किया गया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो, यसू उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। इस पर यसू ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। मसीह खुदावंद का चौथा ज़हूर शमौन पतरस पर हुआ। पौलुस और आमोस की तरफ जाने वाले क्लिपास और उसका हमसफ़र गवाही देते हैं कि बेशक मसीह खुदावंद जी उठे और शमौन को दिखाई दिए। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 34 आयत में बयान किया गया है। वो कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा और शमौन को दिखाई दिया। अलमसीह का पांचवा ज़हूर क्लिपास और उसके हमनवा पर हुआ था। इतवार के दिन दोपहर के वक्त अलमसीह आमोस की तरफ जाने वाले क्लिपास और उसके साथी पर ज़ाहिर हुए और उनसे गुफ्तगू शुनीद करते हुए मसीह ने फरमाया, क्या मसीह का ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूर ना था। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 13 से 16 आयत तक लिखा है। और देखो, उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमाउस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासले पर है। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़या हुई थीं आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं कि उसे ना पहचाने। मसीह खुदावंद का छठा ज़हूर 10 शागिर्दों पर हुआ था। जब सब शागिर्द एक कमरे में दरवाजे बंद किए हुए बैठे थे तो मसीह खुदावंद उनके बीच आ खड़े हुए और उनसे कहा, शालूमो अलैकुम, यानी तुम्हारी सलामती हो। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब और उसकी 19 से 23 आयत तक लिखा है। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूह कुद्दस लो। जिनके गुनाह तुम बख्शोगे बख्शे गए, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके कायम रखे गए। मसीह यीशु का 7वां ज़हूर तोमा रसूल और दीगर शागिर्दों पर हुआ था। 8 दिन के बाद इतवार की शाम जब अलमसीह के शागिर्द यरूशलेम में एक बंद कमरे में मौजूद थे तो खुदावंद यीशु मसीह उनके बीच आ खड़े हुए और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब और उसकी 26 से 29 आयत तक लिखा है। 8 रोज़ के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल
اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ المسیح کا 8واں ظہور جھیلے تبریاس پر ہوا تھا کہ المسیح دوسرے ہفتے جھیلے تبریاس کے کنارے شاگردوں پر مچھلیاں پکڑتے ہوئے ظاہر ہوئے تھے اور انہیں کہا کہ بچوں، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 21 باب اور اس کی 1 سے 5 آیت تک لکھا ہے۔ ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا اور اس طرح ظاہر کیا۔ شمعون پطرس اور توما جو توام کہلاتا ہے اور نتنیل جو کانا گلیل کا تھا اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع تھے۔ شمعون پطرس نے ان سے کہا، میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا، ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے مگر اس رات کچھ نہ پکڑا، اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے اسے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ پس یسوع نے ان سے کہا، بچوں، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ المسیح کا 9واں ظہور کوہ زیتون پر ہوا تھا کہ دوسرے ہفتے اتوار کے دن گلیل کے پہاڑ پر المسیح اپنے 11 شاگردوں پر ظاہر ہوئے تھے اور ان کو فرمایا تھا کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 28 باب اور اس کی 16 سے 20 آیت تک لکھا ہے۔ اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ مسیح خداوند کا 10واں ظہور 500 لوگوں پر ہوا تھا۔ پالوس رسول اپنے خط میں اس ظہور کی یاد اس طرح سے دلاتے ہیں کہ گلیل میں المسیح 500 لوگوں پر ظاہر ہوئے۔ پہلا کرنتھیوں اور اس کا 15واں باب اور اس کی 6 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ المسیح کا 11واں ظہور یعقوب رسول پر ہوا تھا۔ پالوس رسول اپنے خط میں اس ظہور کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ تیسرے ہفتے میں المسیح یروشلم میں یعقوب رسول پر ظاہر ہوئے تھے۔ پہلا کرنتھیوں اور اس کا 15واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے، پھر یعقوب کو دکھائی دیا اور پھر رسولوں کو۔ مسیح خداوند کا 12واں ظہور بیتنیہ کے پہاڑ پر ہوا تھا کہ 40ویں دن بیتنیہ کے نزدیک کوہ زیتون پر المسیح اپنے 11 شاگردوں پر ظاہر ہوئے اور فرمایا کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تھوڑے دنوں کے بعد تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے، اور انہیں برکت دے کر المسیح آسمان پر صعود فرما گئے۔
رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی 8 سے 11 آیت تک لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ وہ کہہ کر ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ مسیح خداوند قبر اور موت پر فتح پا کر جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کی روحانی تعمیر کے لیے 40 دن تک ان سے ملاقات کرتے رہے تاکہ وہ خداوند کو جان جائیں اور پہچان جائیں۔ شاگرد جب زندہ مسیح کو ملے تو ان کی مردہ سی روحیں پھر سے زندہ ہو گئیں اور ان کی زندگیاں پھر سے منور ہو گئیں۔ اسی طرح جب اموس کے مسافر خداوند یسوع المسیح سے ملے تو مسیح خداوند نے ان کی روحانی آنکھوں کو کھول دیا اور ان پر اپنے جلالی بھید اور نوشتوں کو ظاہر کیا۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ان مسافروں کی طرح خداوند کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دیں تاکہ وہ ہماری عقلوں کو روشن کرے اور اس کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے جو تجلی ہمیں ملی ہے اس کو نہ صرف اپنی زندگی میں قائم رکھیں بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اسی صورت میں جب مسیح خداوند دوبارہ اپنے مقدسین کے ساتھ اپنے جلال میں تشریف لائیں گے اور جب ہر آنکھ انہیں دیکھے گی تو پھر ہم بھی ایمانداروں کے ساتھ دیدار یزداں حاصل کریں گے۔ آمین۔